شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا کھائی جا سکتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نظر بد کا اتارا ہے نا، اسی طرح جو ہے بیماریاں ہو جائے تو تعویذ اور گنڈوں سے ہم دیکھتے ہیں لوگ علاج کرا رہے ہیں، یا جادو ہو جائے تو اس کا جواب جادو سے دے رہے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید کو خراب کرنے والا عمل ہے۔ نظر بد لگ گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو سے اتاری جا رہی ہے، نمک سے اتاری جا رہی ہے، انڈوں سے اتاری جا رہی ہے، کالے مرغے سے اتاری جا رہی ہے، الٹے پر کے مرغے سے اتاری جا رہی ہے، اور کوئی تو اللہ رحم کرے بڑا باغل سے بھی اتارتے ہیں۔ نظر لگ گئی نا تو سیدھا معاملہ الٹا ہو گیا، تو الٹے جانور سے سیدھا کرتے معاملے کو پورا، بڑا باغل الٹا لڑکتا تھا، اللہ رحم کرے۔ سوچیے آپ، جبکہ وہ جانور بڑا باغل حرام ہے کھانا، ظاہر سی بات ہے اسے قربانی بھی نہیں ہو سکتی، کائے کے لیے اسے نظر اتارے؟ سمجھیے بات، تو کوئی جھاڑو سے اتار رہا ہے نظر۔ نظر بد بیماری یا جادو میں، نفسیاتی پریشانیوں میں تعویذ اور گنڈوں کا ہم لوگ سہارا لیتے ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ میں اللہ رحم کرے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن دین کی اساس کو شاید سمجھ نہیں پائے، بیمار ہو گئے کچھ دن تو ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھتے نہیں رہا اور ایک باندھ لیا تاگا، اب سامنے دکھیں گے بول کے یہاں باندھ کے رکھتے ہیں، فل استین ہمیشہ پہنے ہوئے رہتے، وہ تاگا بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے جو نقصان دیں گی، ان امیجنیبل لاسز کریں گی، یاد رکھیے، ایسا نقصان کریں گی کہ ہمیشہ کی جنت سے محروم کر کے ہمیشہ کی اللہ کی آگ میں ڈال دیں گے، ایک تاگا۔ اب میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، بہت برا ہمارے فیض بھی، آپ اتنے باتوں کو ایسا بول دیتے ایک دم خطرناک، ایسا تھوڑی رہتا۔ میں تو کہتا ایک ٹیکا بھی انسان کے جہنم میں ہمیشہ کے جانے کے لیے کافی، اگر اس عقیدے پہ مر جائے، نظر نہ لگے میرے بیٹے کو، یہ ٹیکا آپ کے بیٹے کو جو لگایا یہ حفاظت کریں گا اس کی؟ آپ سوچتے ہیں وہ کالا دھبا جو خود پتہ نہیں کس آنکھ کے لو سے جلا کر بنا ہے، اگر یہ عقیدہ آپ کا یہ حفاظت کریں گا تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ یہ کالا دھبا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، نظر سے بچا سکتا ہے، ایک ٹیکا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مذاق نہیں ہے۔ ہم بہت سینسیٹیو ایشو بات کر رہے ہیں، نہیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، انتہائی درجے سے رحیم ہے، ودود ہے، انتہائی محبت کرنے والا ہے، تو لہذا وہ معاف کر دیں گا، اتنے باتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، میں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں گڑھ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے آپ کو صرف بول رہا ہوں، اگر ماں بچے سے کتنا بھی لاڑ کرے، کتنا بھی پیار کرے، اگر وہ بچہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو وہی ماں اس کو گلا کاٹ دیتی، پھر اس کا بیٹے سے ماں بہت محبت کرتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو پھر معاملہ چینج ہو جاتا اسی ماں کا، وہ اسی کو قتل کر دیتی، جس بچے کو پیدا کرتی ہے تکلیف سہ کر، دودھ پلا کے بڑا کرتی ہے، اس کو قتل کر دیتی، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، خطائیں کر کے جو انسان آئے گا معاف کر دیں گا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں جرم کیے توبہ کر لے تو معاف کر دیں گا، ودود ہے، انتہائی محبت کرتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے ایکسیپٹنس کے لیے، دعاؤں کے بھی۔ کوئی غیر مسلم گناہ کر کے توبہ کرتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ پہلی شرط اسلام لانا ہے اس کے لیے، ہے نا، ورنہ وہ بھی کہیں گا اللہ رحمان ہے رحیم، میں بدھ کے سامنے جھک رہا ہوں، کیا ہوا، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ بدھ بھی تو اللہ نے بنایا تھا نا، مطلب وہ جو پتھر تھا، وہ مٹی تھی، وہ لکڑی تھا، وہ پی او پی کا بنا ہوا تھا، جو بھی بہرحال آج کل بنتے ہیں، اللہ نے دیا تھا نا وہ مٹیریل، تو میں نے اس کی عبادت کی، تو اللہ کی ایک مخلوق میں سے ایک مخلوق جو اس نے کریٹ کی، اس کو میں نے وہ کیا تاکہ اللہ تک پہنچو، تو اللہ معاف، تو کیا اللہ اس کے لیے رحمان ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ رحیم ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ ودود نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے نہیں، بات کو سمجھیے۔ تو نہیں، ایک ٹیکے سے ایک ٹیکا بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں تو ہم آج دیکھتے ہیں نظر بد، نفسیاتی کوئی پریشانی یا اسی طرح جادو ہو جائے تو ہم ایسے چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تعویذ کو لٹکا لیا، آپ نے فرماتے ہیں اللہ اس کی حاجت کبھی پوری نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ جس شخص نے کسی بیماری، نظر بد یا کسی چیز کے علاج کے لیے تعویذ لٹکایا، اللہ کبھی اس کی حاجت پوری نہ کرے۔ دوسری ایک روایت جو کہ مسند احمد کی ہی، آپ نے فرمایا کہا من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا۔ ابو داؤد کی روایت میں فرمایا من اللہ تمیمۃ وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے ذمے کر دیتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں فرمایا جو تعویذ لٹکا لے
اللہ اس کی کبھی حاجت پوری نہ کرے، وہ ہمیشہ اس میں پریشان رہے. نبی نے بددعا بھی دے دی. ارے نہیں، یہ وہ غیر مسلموں کی تعویذ تھے جو آپ کے زمانے میں تھے. مسلمانوں کے دیے ہوئے تعویذ جائز ہے. میرے بھائی، اللہ کے رسول نے کوئی فرق کیا مسلمان کے تعویذ یا جو میں دے دے میرے صحابہ کے تعویذ؟ ہاں، من اللہ تمیمتن فقد اشرک، من اللہ تمیمتن اکل الی، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ پہنا اللہ اس کے حوالے کر دے. یہاں پر من اللہ تمیمتن فلا تم اللہ له، جو تعویذ پہنے اللہ اس کی حاجت کبھی اس جس چیز کے لیے پہنے کبھی پوری نہ کرے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایک شخص نے ایک کڑا پہنا ہوا تھا ہاتھ میں، ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے کہا یہ کڑا کیا؟ ڈنڈ پر کڑا تھا. بہت سے لوگ ہمارے پاس پہ چاندی کے، سونے کے، پیتل کے، تانبے کے کڑا تھا. کہا یہ کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے، میں نے اس کی حفاظت کے لیے پہنا. تو آپ نے فرمایا جلدی اتار دے ورنہ اللہ تجھے بہت جلدی اس بیماری میں ڈال دیں گا. انہوں نے نکال کے پھینک دیا. بالی، چھلے، کڑے ڈنڈ پر باندھے ہوئے، کمر پر، پیر پر، پنڈلی پر. کیوں؟ اس سے بیماری نہیں ہوتی، اس سے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، اس سے فلاں نہیں ہوتا. ارے جب تک لٹکا ہے نا تب تک تو مرگی میں ہی ہے، تب تک تو پریشان ہی ہے، تب تک تو مصیبت اور آفتوں میں. اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کبھی تیری حاجت پوری نہ کرے. اور بہت معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے اس کو کر رہے ہیں. اور غیر مسلم کے تعویذ تھے، بولے مسلمانوں کی جائز. ارے کیا غیر مسلم؟ تعویذ کا لفظ ہے، یہاں کوئی فرق نہیں آپ نے کیا کہ یہ تعویذ یا وہ تعویذ یا ایسا تعویذ یا ویسا تعویذ. اسی طرح ہم دیکھ